من الجنت والناس کا ذکر کر کے اسے اور بتایا گیا کہ اس کے چیلے، اس کی ذریت جو پھیلی ہوئی ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہم ہر انسان اپنے ساتھ ایک شیطان لیے پھر رہا ہے، جی سیدھی سی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بھی انسان کوئی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو ہے مسلمان ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب ہمارا جو شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمان نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے؟ وہ جس دن مسلمان ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسے مسلمان کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ میں اس پہ کتنا فوکس کیا گیا، اس کی صفات خاص طور پہ کہ بار بار وسوسہ اندازی، بار بار وسوسہ اندازی، بار بار وسوسہ۔ نماز میں آپ سے ہم نے فرمایا نا جیسے تکبیر کی آواز سنتا ہے تو ایسے بھاگتا ہے، دور نکل جاتا ہے جہاں تک اسے کانوں میں تکبیر کی آواز نہ پڑے نماز پڑھتے ہوئے، اور جیسے ہی تکبیر ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ اچھا اب وسوسہ اندازی شروع کر دی اس نے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کیا کچھ ہم نہیں کرتے، فوراً ہمارا ذہن ہر وہ کام کرتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کرتا تو صرف ایک کام نہیں کرتا کہ نماز میں توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ اچھا آپ نے باتیں سنی، الفاظ پہ بھی غور کرنا شروع کیا، اس کے معنی بھی سامنے رکھنے شروع کیے، تو وقتی طور پہ ہٹ گیا پیچھے، ٹھیک، اس کے بعد پھر آ گیا دوسری طرف سے، یعنی آپ رکوع میں گئے اور رکوع میں جاتے اس نے آپ کی نظر فوراً کارپیٹ کے کسی پھول پہ ڈال دی۔ اب آپ نے فوراً اس پھول پہ غور کرنا شروع کر دیا اور اس پھول کی پتیاں گننی شروع کر دی، اور آپ نے کہا نہیں یہ پھول کی یہ پتی جو ہے یہ ذرا تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، یعنی سارے آپ کا ذہن گزرے، رکوع سے اٹھے اب پھر آپ کا ذہن میں آیا ہو یہ میں کس چکر میں پڑ گیا، آپ نے اس کے وسوسے کو ہٹایا، چلا گیا، سیدھے ہوئے سجدے میں گئے، پھر آ گیا۔ اب یہ اس طرح کر کے پوری نماز آپ دیکھیں کہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت ڈر لگتا ہے اس حوالے سے بھی کہ اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہیں، خدا نخواستہ، جن کے بارے میں آپ سب نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی نمازیں عطا کرتے جی جو واقعی نماز ہو۔ کوشش یہ اسی آپ کہہ لیں سلسلے کی کڑی بھی ہے کہ چلیں کم از کم الفاظ کے معنی سامنے ہوں گے تو بھی توجہ نماز میں رہتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ خناس جو ہے، خناس یہ الفاظ کے باوجود آپ کو معنی بھی آتے ہوں گے، سب کچھ آپ کو آتا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ آئے گا ضرور، بار بار آنا آپ کو خناس سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھوکے مارتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کنفیوز کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، انسان آپ کو بعض اوقات ایسے ایسے ملتے ہیں جو آپ پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، آپ کے دین کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے، قرآن سے دور کر دے۔ اور اس میں کس درجے کامیاب ہیں، وہ شیطان والا ابلیس کا وہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ وہ جو صراط مستقیم ہے اس سے میں دور کر دوں۔ تو صراط مستقیم سے اگر ہم دور ہو گئے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ قرآن ہی ہے، اس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں جی، قرآن سے ایک مرتبہ آپ جڑ جائیں، قرآن آپ کو نہیں ہٹنے دے گا، آپ کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو الگ نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت پر لائے گا۔ آپ ہٹیں گے نا، پھر اللہ کو لانا بھی آتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایسے طریقوں سے آپ کو لے آئے گا کہ آپ واپس آ جائیں گے اور مانیں گے کہ واقعی میں ہٹ گیا تھا اپنے راستے سے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ آپ کو بعض اوقات ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو ایسے اس میں ڈال دیتا ہے آزمائش میں کہ آپ پھر فوراً رجوع کرتے ہیں اور اس کی طرف آ جاتے ہیں۔
تو یہ بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ نبی وسلم کی ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ سے نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بھلائی کا ارادہ ہو اور مصیبت میں ڈال دینا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یقین کریں سمجھ میں آتی ہے، انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، یعنی اپنے نعمتوں میں ہر کو کر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان سے مستفید ہوتے ہوتے وہ بعض اوقات اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت جب کوئی آتی ہے تو پھر وہ واپس پلٹتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ہی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر وہ چھوڑ دے تو یقین کریں ہم اور دور جاتے جائیں، اور اندھیروں میں اور گہرائیوں میں جاتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی پریشانی کے ذریعے سے واپس اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔